الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 36 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم اجوف یائی کی پہلی گردان باب ضربہ کو پڑھیں گے۔ علم الصرف کا 7واں باب اجوف ہے، سبق نمبر 36 ہے اجوف یائی باب ضربہ۔ دیکھیں اس سے پہلے جو اجوف واوی کی جو گردانیں تھیں وہ ساری کی ساری ہم نے کلیئر کر لیں، جس میں ثلاثی مجرد بھی تھا، ثلاثی مزید فی بھی تھا، اس کے اوپر جو قانون جاری ہوتے تھے وہ بھی ہم نے پڑھ لیے، جو تعلیلات کی گئی تھی، صیغہ پہلے کیا تھا بعد میں کیا ہوا، وہ ساری ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے کہ اجوف یائی کے اندر کس طریقے سے تبدیلی ہوئی ہے۔ تو تبدیلی بنیادی طور پر وہ ایک ہی کی طرح ہیں، قانون بھی وہی جاری ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر قانون جاری ہوتے تھے واو کے اندر، کہ واو کو تبدیل کر دیا جاتا تھا، حذف کر دیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ، یہاں پر قانون جاری ہوں گے یا کے اندر۔ تو تھوڑا سا ہم سیمپل کے طور پہ کچھ اسباق پڑھیں گے اجوف یائی کے، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، پھر انشاءاللہ ہم اگلا باب ناقص کو شروع کریں گے۔ تو یہ پہلا اس کا باب ہے اجوف یائی کا باب ضربہ۔ ضربہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ماضی کا عین کلمہ مفتوح، مضارع کا عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، اس باب کے اندر بھی یہی ہے۔ تو یہ باع یبیع بیعا اس کا مصدر ہے، جو کہ تیسرا صیغہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف صغیر میں تیسرا صیغہ وہ مصدر ہوتا ہے، بیعا اس کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز فروخت کرنا۔ تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کون سا قانون جاری ہوا ہے، کس طرح اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بھی میں نے مکمل گردان نہیں لکھی، گردان کے میں نے ایک صرف صغیر کے کچھ منتخب صیغے لکھے ہیں، باقی تمام صیغوں کو آپ اسی کے اوپر قیاس کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلا لفظ آپ دیکھیں، پہلا لفظ ہے باع، اصل میں تھا بایع، تو اس کے اندر وہی کالا والا قانون لگا ہے کہ یا متحرک واو متحرک ماقبل مفتوح ہو، کالا والے قانون سے اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو بایع سے باع۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے مضارع معلوم کا پہلا صیغہ یبیع، یہ اصل میں تھا یبیع، تو یہاں پر وہی قانون لگا ہے یقول یبیع والا، جیسے وہاں پر ہم نے یقولو سے حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی تھی، اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے یا متحرک ماقبل ساکن تھا، ہم نے یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دی، تو یہ بن گیا یبیع۔ تیسرا وہ تو مصدر ہے بیان۔ آگے دیکھیں، آگے ہے بائعن، اس میں قائل والا ہی قانون لگا ہے جو ہم نے اسم فاعل اجوف واوی میں لگایا تھا، قابل سے قائل بنا دیا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی بائع سے بائعن بنا دیا ہے۔ تو یہ بائعن ہو گیا۔ بیع میں وہی قیلہ والا قانون لگے گا، جس طرح قیلہ والے قانون میں 3 طرح پڑھنا جائز تھا، اسی طرح بیع والے قانون میں بھی 3 طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ آپ اس کو بیع پڑھ سکتے ہیں، بوع پڑھ سکتے ہیں، اور اشمام کر کے آپ اس کو بویع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بیع کے بعد آگے ہے یباع۔ یباع میں اسی طرح یہ اصل میں یبیع تھا، یبیع سے پھر حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، اور پھر یا کو ماقبل حرکت کے مطابق فتح کی حرکت کے موافق الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا یباع۔ بیان تو مصدر ہے۔ آگے لفظ ہے مبیع، یہ تھوڑا سمجھنے والا ہے کیونکہ یہ اصل میں تھا مبیوع۔ میں یہاں پہ اس کو لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ یہ تھا مبیوع، کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے، مفعول مضروب کے وزن میں۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ یا پر ضمہ ثقیل تھا، کیونکہ یا کے جو مناسب ہے وہ کسرہ ہوتا ہے، وہ ضمہ نہیں ہوتا، ضمہ مناسب ہوتا ہے واو کے۔ یا پر ضمہ تھوڑا مشکل تھا پڑھنا، تو ہم نے اس کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن گیا مبیوع، یہ لفظ بن گیا۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں کہ واو ماقبل مکسور ہے، تو واو ماقبل مکسور ہو تو پھر اس کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت یا کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے مثال کے اندر قانون پڑھ لیا ہے۔ تو اس کو ہم کر لیں گے مبیع، تو یہ اب یہ بن جائے گا اس طرح مبیع۔ اب یہ لفظ بن گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یا کا کسرہ نقل کر کے با کو دے دینا ہے، تو یا کا کسرہ جب آپ نے نقل کر کے با کو دیا تو یہ بن جائے گا مبیع۔
دو ساکن اکٹھے ہو گئے اور پہلا ساکن یا مدہ ہے تو اس کے بعد پھر التقاء ساکنین سے ہم نے پہلے ساکن یا کو حذف کر دیا تو یہ لفظ بچے گا مبیعن۔ خلاصہ اصل میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لفظ ہو، قانون اگرچہ آپ اس کا نام بھول جائیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصل لفظ کیا تھا، اس کے اندر چینجنگ کیسے ہوئی، تعلیل کیسے ہوئی، کس طرح فارم تبدیل ہو کے پھر اب یہ والا موجودہ لفظ ہو گیا، کیونکہ اصل صرف کے اندر ہوتا ہے سیغے کی پہچان۔ اگر آپ کو سیغے کی پہچان ہو گئی ہے تو جو اس کے اوپر لگنے والا قانون ہے اس کی تفصیل اگرچہ آپ کو یاد نہ ہو، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح یہ بن جائے گا مبیعن۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، آگے ہے لم یبیع، یہ لم جازمہ ہے، اس کو آپ نے بنانا اسی سے مضارع سے ہے۔ یبیع سے جب آپ نے شروع میں لم لگایا تو آخر سے عین ساکن ہو جائے گی تو بن جائے گا لم یبیع۔ پھر اس کے بعد دوبارہ التقاء ساکنین ہوگا یا اور عین کے درمیان، یا التقاء ساکنین سے گر جائے گا تو یہ لم یبیع بچے گا۔ اسی طرح یباع سے لم لگا تو یباع، پھر اس کے بعد الف گر جائے گا التقاء ساکنین سے تو بچے گا لم یباع۔ آگے لا یبیع لا یباع لن یبیع لن یباع کے اندر قانون نہیں لگ رہا، وہ میں نے یہاں پر لکھا بھی نہیں ہے۔ آگے لا یبیعن لا یباعن لا یبیعن لا یباعن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مستقبل کا صیغہ ہے۔ مستقبل میں چونکہ یہاں پر عین تو ساکن تھی جس کی وجہ سے یا حذف ہو گئی تھی، یہاں پر عین متحرک ہو جائے گی کیونکہ نون تاکید ثقیلہ لگ رہا ہے، لہذا یہاں پر یا حذف نہیں ہوگی تو اس کے اوپر کوئی الگ سے قانون جاری بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے امر۔ امر ہے بیع۔ بیع کو آپ نے کس سے بنانا ہے؟ اس کو آپ نے مضارع معلوم تبیع سے بنانا ہے، کیونکہ یبیع ہے نا غائب کا صیغہ، تو تبیع ہے مخاطب کا صیغہ۔ تبیع سے جب آپ نے امر بنانا ہے تو ایک تو آخر سے آپ نے ساکن کر دینا ہے تو یہ بنے گا تبیع، اور شروع میں آپ نے جو تا حرف مضارع اس کو آپ نے حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا بیع۔ پھر اس کے بعد التقاء ساکنین ہوگا عین اور یا کے درمیان، اور التقاء ساکنین کی وجہ سے پھر یا گر جائے گی تو آخر میں یہ لفظ بچے گا بیع۔ لتباع کے اندر بھی یہی ہوگا کہ جب آپ نے تباع سے بنانا ہے امر، شروع میں لام امر لگایا، آخر سے عین ساکن کر دیا، التقاء ساکنین سے الف گر گیا تو یہ بچے گا لتباع۔ یبیع سے شروع میں لام امر لگایا، آخر میں ان کو ساکن کیا، التقاء ساکنین سے یا حذف ہوگی تو یہ بچے گا لیبیع۔ لیباع میں اسی طریقے سے الف حذف ہو جائے گا التقاء ساکنین سے۔ البتہ جب آپ نے اس کا تاکید ثقیلہ بنانا ہے تو چونکہ اس میں نون تاکید ثقیلہ لگے گا تو عین یہاں پہ ساکن نہیں رہے گا، متحرک ہو جائے گا، لہذا جو حذف شدہ وا آپ نے نارمل صیغے کے اندر حذف کی تھی، یا حذف کی تھی، الف حذف کیا تھا، وہ واپس لوٹ آئے گا اور یہ بن جائے گا بی انا لتباع انا لیبیع انا لیباع انا بی ان لتباع ان لیبیع ان لیباع۔ نہیں میں بھی یہی ہوگا، لا تبیع، تبیع تھا، لا نہیں لگا شروع میں، آخر سے عین ساکن کر دیا، التقاء ساکنین سے یا گر گیا۔ وہی سارا طریقہ ہے، وہی سارے قانون ہیں جو آپ نے امر کے اندر جاری کیے تھے کہ اس میں معلوم کے صیغے میں یا حذف ہو جائے گی، مجہول کے صیغے میں الف حذف ہو جائے گی، البتہ تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے اندر دوبارہ یہ صیغے واپس لوٹ آئیں گے اور حذف نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آگے ہے ظرف ہے مبیعن، یہ آسان ہے، مبیعن تھا، اس کے بعد یا کی حرکت نقل کر کے ماقول کو دی تو یہ مبیعن ہو گیا۔ اسی طرح مبیعن، مبیعانی، مبایع، اور اس میں جو اعلیٰ ہے مبیعن مبیعانی، اس میں تو کوئی قانون جاری ہی نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد اس میں بچ جاتا ہے افعال التفضیل، ابیعوا ابیعانی ابیعونا، وہاں پر بھی قانون جاری نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایک گردان ہے پوری جو میں نے یہاں پہ آپ کو تعلیل کر کے سمجھا دی ہے۔ اگلی جو گردان ہے میں کوشش کروں گا کہ اس میں زیادہ تفصیل کے اندر نہ جائے جائے، مختصر آپ کو صرف اشارہ کر کے ہم یہ والا باب انشاءاللہ جلدی مکمل کریں گے۔